الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی ذیشان نے جو امیر المومنین کی حکمت کا جو ہے خلاصہ ایک نچوڑ پیش کر دیا تھا، اسی کی ایک بڑی تصویر جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک سوال جو ذہنوں میں فطور کرتا ہے کہ آخر وجہ کیا ہے؟ جن کے پاس قرآن نہیں وہ دنیا چلا رہے ہیں، اور جن کے پاس قرآن ہے وہ لائنوں میں کھڑے ہوئے ہیں۔ کیوں کچھ قومیں سائنس، سسٹم، ڈسپلن اور ریسرچ میں آگے نکل گئیں اور ہم صرف جو ہے ہر میدان میں صرف گزارے لائق رہ گئے ہیں؟ کیا اللہ نے انہیں پسند کیا ہے یا ہم نے دین کو صرف جذبات تک محدود کر دیا ہے؟ نہج البلاغہ میں ایک عجیب گفتگو ہے۔ امیر المومنین سے جب پوچھا گیا کہ سب سے بڑا شاعر کون ہے، اب یہاں پر ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے کہ کوئی پرہیزگار شخص ہوگا، کوئی نیک انسان ہوگا، یا کم سے کم ایسا شاعر جس کا کردار بے داغ ہو۔ لیکن امام نے فرمایا اگر کسی کو ترجیح دینی ہے تو امراء القیس۔ امراء القیس ایک ایسا شخص جس کا کردار بے داغ نہیں تھا، اسے امام نے گمراہ بادشاہ بھی کہا، لیکن اس کی شاعری کے ہنر کو امام نے اس کا انکار نہیں کیا۔ یہاں رکیے، یہ صرف عمر بھائی یہ صرف ادب کی بحث نہیں، اگر اس کا بڑا اینگل دیکھیں ہم، یہ پوری امت کے لیے آئینہ ہے۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم سچ کو شخصیات سے محدود کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی اپنا بندہ ہے تو اس کی ہر بات جو ہے بریلینٹ، لیکن اپنا نہیں ہے تو اس کی غیر معمولی صلاحیت بھی وہ اگنور۔ تو اس کی تو امیر المومنین ہمیں سکھا رہے ہیں کہ عدالت سے کام لینا چاہیے۔ اگر کوئی ہنرمند ہے تو اس کے ہنر کو مانو، چاہے تم کو اس کی کوئی چیز بھی اچھی نہ لگتی ہو، کہ ہر چیز سے اختلاف ہو، لیکن اس کے ہنر کو مانو۔ لیکن اگر کوئی اپنا ہے اور نااہل ہے تو صرف اس اپنا ہونے کی وجہ سے اسے اوپر مت بٹھا دو۔ آج ذرا اپنے معاشرے میں دیکھیں، ہم بورڈ میں، یونیورسٹیز میں پوزیشن کیسے ملتی ہیں، نوکری کس طرح حاصل کی جاتی ہے، پروموشن کس کو دی جاتی ہے اور حکومت کس کے پاس آتی ہے۔ کیا واقعی قابل لوگ جو ہے اوپر آتے ہیں، یا یہ میرا بندہ ہے، میری مرضی کا فیصلے کرتا ہے، اس وجہ سے اس کو کرسی پہ بٹھا دیا جاتا ہے؟ ایک ہسپتال کا اگر تصور کریں، 2 سرجن ہوں، ایک قابل ہو، ماہر ہو، اسکلڈ، سالوں کا تجربہ رکھتا ہو، اور دوسرا صرف آپ کا رشتہ دار ہو، تو آپ اگر آپریشن کسی ناخلف دیکھیں، وزیر اعظم کی ماں کا ہو تو وہ کسے منتخب کرے گا؟ تو یہ میرٹ چوز کرے گا یا رشتہ؟ اب اگر معاشرے کی سطح پہ دیکھیں، میرٹ کیوں نہیں چوز کرتے، اپنے بندے خالی لے آتے ہیں؟ تو یہیں سے زوال شروع ہوتا ہے اور معاشرے کا دم ٹوٹنا جو ہے شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ہم پوچھتے ہیں ہم ترقی کیوں نہیں کر رہے۔ اللہ نے دنیا کو جو ہے جذبات پر نہیں بنایا، بلکہ پرنسپل، اصولوں پر بنایا ہے۔ یہاں کاز اور ایفیکٹ کا اصول چلتا ہے، نظام اسباب و مسببات۔ اگر کوئی قوم ڈسپلن فالو کرے گی، ریسرچ کرے گی، ٹیچرز کی عزت کرے گی، ایکسپرٹس کو اتھارٹی اختیار دے گی، وہ ترقی کرے گی، چاہے وہ خدا کو نہ بھی مانتی ہو۔ لیکن اگر کوئی قوم کرپشن کو معمولی کر دے، ڈگریاں خریدی جائیں، پوزیشنز بیچے، کوالیفائڈ لوگوں کو سائڈ کر دے، تو پھر زوال شروع ہو جاتا ہے۔ چاہے سلوگن کتنے بھی اسلامی ہوں، یہ کھلا راز ہے، کڑوا مگر سچ۔ قرآن بھی یہی ہمیں مائنڈ سیٹ دکھاتا ہے، بناتا ہے، کہ اللہ فرماتا ہے، سورہ انعام میں ارشاد ہوا، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، جب تم بات کرو تو انصاف سے کام لو، چاہے وہ تمہارے قریبی عزیزی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی حق بات کے لیے اپنے جذبات کو ایک طرف کرنا پڑتا ہے۔
اور یہ کام آسان نہیں، اسی لیے امیر المومنین کی یہ حکمت بہت عظیم ہے۔ ذرا تصور کریں، آج سوشل میڈیا پر کسی انسان کا اگر اسکینڈل آ جائے تو لوگ فوراً کہتے ہیں کہ اس کی کوئی بات نہ مانو، لیکن حقیقت کیا ہے کہ کوئی انسان معصوم نہیں ہوتا، انسان سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کسی فیلڈ میں ماہر بھی ہو سکتا ہے، ایکسپرٹ ہو سکتا ہے۔ ایک انجینئر مغرور ہو سکتا ہے لیکن انجینئرنگ میں ماہر ہو، ایک استاد تلخ کلام ہو سکتا ہے لیکن ریسرچ میں اپنی کمال رکھتا ہو۔ اسی طرح ایک شاعر کا کردار بے داغ ہو سکتا ہے لیکن بے نظیر شاعر ہو۔ تو عدالت یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھا جائے، اس کی شخصیت سے ہٹ کر اس کے فن کا اقرار کیا جائے۔ اور ہم نے کیا کیا ہے، صرف لائلٹی کو میرٹ سے جو ہے آگے بڑھا دیا، اسی لیے ادارے کمزور ہو گئے، سسٹم کولیپس ہو گئے، اور پھر قابل لوگ یا تو خاموش ہو گئے یا ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ مشاہدہ کریں، جہاں علم کی عزت ہوتی ہے وہاں ٹیچر صرف امپلائی نہیں ہوتا، سائنٹسٹ کو سیلیبریٹی سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اسکلڈ ورکر کی انسلٹ نہیں ہوتی۔ اور ہم کبھی دیندار انسان کو بھی اس لیے اگنور کر دیتے ہیں کیونکہ اس کے پاس کنیکشنز نہیں ہیں، روابط نہیں ہیں۔ اور سب سے خطرناک چیز کیا ہے، جب پورا معاشرہ نااہل افراد کا عادی ہو جائے تو پھر نااہل لوگ عجیب نہیں لگتے بلکہ قابل لوگ اجنبی محسوس ہونے لگتے ہیں، اور اس وقت زوال معمولی محسوس ہونے لگتا ہے۔ امام علی کا یہ جملہ صرف ایک شاعر کے بارے میں نہ تھا، یہ تہذیب تشکیل دینے کا اصول تھا کہ عدالت سے کام لو، ٹیلنٹ کو پہچانو، جذبات کی وجہ سے حق کو مت چھپاؤ۔ شاید ہم اسی لیے پیچھے رہ گئے کیونکہ ہم نے حق سے زیادہ اپنے لوگ منتخب کیے۔ آج خود سے آخر میں اپنے آپ سے سوال کریں کہ آپ کو دو لوگوں میں سے ایک کو انتخاب کرنا پڑے، ایک آپ کا قریبی ہو نااہل اور دوسرا آپ کا نہ ہو لیکن تجربے کار قابل، تو آپ کس کو انتخاب کریں گے؟ اس جواب پر صرف آپ کا مستقبل نہیں بلکہ پورے معاشرے کا مستقبل انحصار کرتا ہے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔